کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے دربار میں گئے، پھر وہاں سے ایک بڑے میدان کے اندر جادوگروں کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، وہاں پر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد اگلا جو سین ہے اس واقعے کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بالکل ان ایام میں سے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر وہ مصر سے فلسطین کی طرف گئے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک قوم جو ہے اس نے دوسری قوم کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام گویا اس قوم کو آزاد کروانے کی حیثیت سے ان کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں تشریف لائے ہیں، یا قبطی قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا۔ تو طویل عرصہ ہے کہ جو انہوں نے فرعون کے ساتھ ان کی کشمکش جو ہے وہ جاری رہی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو نقشہ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل آخری ایام کا ہے۔ عام روایات کے مطابق شاید 30-40 برس ہیں جو فرعون کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بسر ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ اب قرآن کریم اس سین کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے نیچے جمع ہو گئی، یہ بہت بڑی بات تھی کسی قوم کا ایک قائد ایک لیڈر کے نیچے پوری طرح سے اکٹھا ہو جانا۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سب کو حکم دیا کہ سب لوگ کوئی رات طے کر لی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ساری کی ساری قوم کو لے کر فلسطین کی طرف نکلے، مصر سے فلسطین کی طرف چلے گئے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، بحیرہ کلزم، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے راستہ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے سارا کا سارا بنی اسرائیل، ظاہر ہے یہ کسی ایک بستی میں تو نہیں رہتے تھے، قریب 6 لاکھ لوگ تھے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ بندے بھیجے ہوں گے کہ جو ایک ایک جگہ پر گئے اور جا کر سارے لوگوں کو پلان کے بارے میں آگاہ کیا کہ ہم رات کو نکل جائیں گے۔ لہذا اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ ان کا پلان طے پا گیا کہ رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان افری بعبادی، کہ رات کو لے کر نکلو میرے بندوں کو۔ اب یہ ہے کہ اب آپ نکلیے بندوں کو لے کر، انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پیچھا کیا جائے گا یعنی فرعون جو ہے وہ لائن تو نہیں ہے، وہ آپ کا پیچھا کرے گا۔ اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، آپ کا پیچھا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نجات عطا فرما دیں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے کے لیے، یعنی فرعون نے بھی اپنے جو لاؤ لشکر تھے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ یعنی فرعون کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا کہ شاید بنی اسرائیل کوئی بڑی مہم کی طرف جا رہے ہیں، وہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنی فوج، اپنے لاؤ لشکر جو ہے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر فرمایا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور کہا اس نے اپنے سارے لوگوں کو، جن سرداروں کو بھی بلایا کہ بے شک یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں۔ یعنی ان کی وجہ سے فرعون کا پارا جو ہے وہ ہائی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب سب اکٹھے ہو، اب ان کا جو معاملہ ہے کسی نہ کسی طرف اس کو سمیٹ دیں، اس کو لگا دیں۔ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم یقیناً بہت زیادہ چوکنا رہنے والے ہیں۔ وہ زبان سے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے، چھوٹے سے لوگ ہیں، یہ گویا گیدڑ بھبکیاں ہی تھیں، وگرنہ اسے واقعتاً کوئی خوف نہ ہوتا تو پھر اسے ساری فوج اکٹھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ زبان سے اس کا کہنا کچھ اور تھا، لیکن اس کی جس طرح کی پلاننگ تھی اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ وہ خائف تھا موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور آپ کے ساتھیوں سے بھی۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نکالا انہیں باغات اور چشموں سے، وَقُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور بڑے بڑے عمدہ مقامات سے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ ظلم جو ہے بہرحال ظلم ہی ہے۔ اگر ظلم نہ کیا جاتا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات پر پورے کے پورے بنی اسرائیل کو رہا کر دیا جاتا کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے، تو یقیناً فرعون کی حکومت بھی قائم ہی رہتی، اور جس بادشاہت اور جس لاؤ لشکر کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہا تھا وہ کرتا رہتا۔ لیکن جب اس نے چاہا کہ میں بالکل ایک قوم کو دبا ہی دوں
اور ان پر ظلم جاری رکھوں اور ان سے اپنی خدمات لوں، تو اس کے نتیجے میں پھر غیرت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمتیں جن کو ان پر کر رکھی تھی وہ واپس لے لی، اور ظلم کا بدلہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ لیا ہے۔ لہذا انفرادی حیثیت میں بھی ہم سب کو ناانصافی اور ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم کا معنی کیا ہے کہ وضع الشیء الی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ جیسے ٹوپی جو ہے وہ سر پہ پہنی آپ پیروں پہ ڈال لیں تو ظلم ہے، اسی طرح جو چیز جس کی بنتی ہو اسے وہ نہ دینا، یہی ظلم ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ بھڑکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکے تو پھر جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ واپس لے لیتے ہیں۔ لہذا کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر نکلے ہیں تو فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی پوری اپنی فورس اور آرمی لے کر ان کے پیچھے گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بحیرہ کلزم کے اندر راستے بنا دیے، اور وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے، اور جب یہ گزرنے لگے تو یہ سارے کے سارے اسی کے اندر غرق ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے جو بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے خزانے تھے، بڑے بڑے نشانات تھے، عالیشان بلڈنگیں تھیں، اہرام مصر آج تک دنیا کے اندر ایک بڑا عجوبہ سمجھا جاتا ہے، وہ سب کے سب ان سے چھن گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا سب ان سے واپس لے لیا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ جو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم ان کے بارے میں باخبر ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکالا انہیں باغات اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، خزانوں سے اور بڑے عمدہ عمدہ مکانات سے، كَذَلِكَ، اور ایسے ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان نعمتوں کا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، یعنی بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصر کی حکومت بنی اسرائیل کو مل گئی، نہیں، بلکہ وہ تو فلسطین کی طرف چلے گئے۔ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہیں وہاں پر جا کر امامت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ قوم نے اپنا قوم ہونا ثابت کیا، سارے کے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے۔ پھر جب نکلے ہیں اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک دم تو پھر قومیں عروج نہیں پاتی، 40 برس پھر صحرائے سینا کے اندر بھی رہے ہیں، پھر انہوں نے نبی سمیول کے ذریعے سے جنگ کر کے دوبارہ بادشاہت حاصل کی، اور پھر فلسطین کی بادشاہت، پھر جناب داؤد علیہ السلام کی بڑی بادشاہت، اور پھر اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر مصر بھی فتح کر لیا تھا۔ تو گویا اس موقع پر جا کر یہ سارے کے سارے خزانے بھی ان کے پاس آ گئے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ قوم جو بالادست تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے بالادستی ان کے ظلم کی وجہ سے چھین لی، اور ان کی جگہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ اگرچہ کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ ابھی تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم زیادتی نہیں کریں گے، ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے، لیکن یہ کہ اب ان کا وقت شروع ہوا، اور قرآن کریم کے اوراق اور اولڈ ٹیسٹامنٹس اور نیو ٹیسٹامنٹس اور تاریخ انسانیت اس بات پہ شاہد ہے کہ بنی اسرائیل بھی امامت کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جو ظلم کیے ہیں وہ قبطی قوم سے بدر جہاں بڑھ کر کیے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، پھر فرعونیوں نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا سورج نکلنے کے وقت، گویا وہ رات کو کہیں نکلے ہیں، وہ 1-2 بجے، اب صبح کے وقت جب ہوا ہے، دن چڑھا ہے، تو اندازہ ہوا فرعونیوں کو کہ بنی اسرائیل نکل گئے۔ اب انہوں نے پیچھا کرنے کے لیے پورا لشکر جو ہے وہ ان کے پیچھے لگا دیا۔ اب یہ آگے آگے جا رہے ہیں، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے وہ پیچھے ہے، یہاں تک کہ فرعون کے لشکروں نے انہیں قریب سے دیکھ ہی لیا، اور دیکھا کہاں پر ہے کہ بالکل بحیرہ کلزم ہے، اس کے کنارے پہ بنی اسرائیل ہے، اور دور سے بڑا لشکر جو ہے وہ فرعون کا ایک بڑا ہی لشکر جرار جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دیکھ لیا دونوں ہی جماعتوں نے ایک دوسرے کو، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، اب یہ گویا کہ بنی اسرائیل کو خوف نظر آیا، فرعون کا اتنا بڑا لشکر، اور اب یہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے تو اب ہمارے ساتھ کیا کچھ کرے گا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب انہوں نے کہا کہ اب تو ہم پھنس گئے، موسیٰ اب تو نہیں بچنے لگے، اب تو فرعون کا لشکر آ گیا، اب ہمارا کیا بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ كَلَّا، ہرگز نہیں، یہ ہے کہ پیغمبر کا ایمان،
ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اگرچہ کہ پورا کا پورا لشکر ایک طرف ہے اور اپنے لوگ بھی متزلزل تو ہو ہی گئے، لیکن فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے، سیہدین، وہ راستہ دے گا۔ حالانکہ راستہ نہیں تھا، سامنے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے فرعون کا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو راستہ عطا کر دے، جہاں سے چاہے راستہ نکال دے، اللہ تو اللہ ہے۔ لہذا یہی بات جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے۔ آئیے آپ نے ایک نقطہ بڑا عمدہ مفسرین نے نقل کیا ہے، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ نقل کیا ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر جب آ کر چھپے ہیں تو مشرکین مکہ کے ہرکارے جو ہے وہ آپ کو تلاش کرتے 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 بالکل غار ثور کے دروازے پہ آ گئے۔ وہ معروف بات ہے کہ جب وہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے وہ انڈے دے دیے، تو بالکل وہاں پر آ گئے۔ تو وہاں پر جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی، اب انہوں نے اگر اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور ہمیں دیکھ لیں گے تو ہم تو پکڑے گئے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو قرآن کی زینت اللہ نے بنایا، لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، یہاں پر 6 لاکھ کا لشکر ہے، مطلب 6 لاکھ کا قافلہ ہے ساتھ، تو مانا نہیں کہا، مانا ہے جمع کا صیغہ اور معیہ واحد کا صیغہ ہے۔ یہاں پر موسیٰ نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، جبکہ رسول اللہ نے جب ابو بکر ساتھ تھے تو کہا اے ابو بکر اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ یہی ان کی صحابیت جو ہے وہ بھی قرآن کریم کا حصہ بنی ہے۔ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ابھی نجات کی کوئی نہ کوئی راہ دکھا دے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو سمندر میں مارو، دریا میں مارو۔ فانفلق، پس وہ مارنا ہی تھا کہ دریا ہٹ گیا۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، پھر ہو گیا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح۔ طود العظیم کا معنی ہے ایک بہت عالی شان پہاڑ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر نے وہ عصا مارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، یہ 12 قبیلے تھے، مفسرین نے نقل کیا ہے 12 راستے بن گئے، اور ہر راستے پر پانی یوں کھڑا ہو گیا کہ جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہو، اور ایک طویل اتنا عرصہ وہ کھڑا رہا کہ جس سے 6 لاکھ لوگ گزر گئے۔ تصور کریں کتنا عرصہ کھڑا رہا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ راستہ جب بنا ہے تو وہ راستہ کیچڑ والا نہیں تھا، بلکہ خشک راستہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ لہذا وہ 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل گزر گئے ہیں۔ اور سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف چلے گئے تو فرمایا کہ ابھی آپ عصا نہ ماریے گا، کیونکہ ابھی اگر وہ عصا مار دیتے تو پھر وہ سارا کا سارا پانی جو ہے وہ واپس مل جاتا۔ لہذا انہوں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کیوں کہ جب پورا کا پورا فرعونی لشکر اس کے وسط میں سینٹر میں آ جائے گا اللہ تب پانی ملائے گا۔ لہذا ایسا ہی ہوا کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ چلے گئے، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر انہوں نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا چاہا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے وضع کیا تھا۔ لہذا جب وہ اسی راستے کے اندر داخل ہوئے ہیں اور اس کے بالکل وسط میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو معجزاتی طور پر پانی کو کھڑا کیا تھا وہ معجزہ جو ہے وہ ختم کیا، اور پانی اپنی اصل جو اس کی اصل ہے اس پر واپس آ گیا، جس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے فرعون کے بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑی سپاہ اور بذات خود بادشاہ بھی اسی سمندر کے اندر پھر جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ قرآن کریم نے اور جگہ پر نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش جو ہے اس کو محفوظ کر لیا، اگرچہ کہ باقی جتنے بھی لوگ تھے، بڑے بڑے گھوڑے ہوں گے، بڑا اسلحہ ہوگا، بڑے انسان، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، لیکن فرعون کی لاش چونکہ اللہ نے روک لی تو وہ جو ہے وہ بچ گئی۔ اور یہ وجہ بنی کہ ان سارے شہزادوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ عزت کے مقامات اور عمدہ روزی وہ ساری کی ساری چھین لی۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم وازلفنا ثم الاخرین
ہم قریب لے آئے ہیں وہی دوسروں کو، وانجینا موسیٰ اور ہم نے اسی معجزے سے بچا لیا موسیٰ کو، ومن معہ اجمعین اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے سب کے سب کو بچا لیا۔ وہ بنی اسرائیل کا کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس سے متاثر نہیں ہوا، اللہ نے سب کو بچایا۔ ثم اغرقنا الآخرین، ہاں ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، وہ جو انکار کرنے والے تھے۔ ان فی ذلک لآیہ، تو یقیناً اس میں نشانی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے لیے یہ الفاظ قرآن کریم میں کہ اس آیت اس سورہ مبارکہ کے اندر 8 مرتبہ آئے ہیں، وہ نشانی مانگ رہے تھے تو فرمائے اس کے اندر کیا چھوٹی نشانی ہے؟ اللہ نے کتنا بڑا واقعہ تمہارے سامنے بیان کیا۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک ہے نبی آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، بڑا ہی زبردست، اور الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ 4 رکوع آیت نمبر 68 تک ہم نے پڑھا ہے، یہی سے انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔